بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ مقام مسلمانوں کے لیے انتہائی تعظیم اور تکریم کا حامل ہے۔ اور اس کی تکریم کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ بہت سے معجزات اور بہت سے حقائق جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو ایسے حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان حقائق اور معجزات کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز اور پرندے کیوں نہیں گزر سکتے۔ آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش مت کریں۔ پیارے دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ ہم سب جانتے ہیں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخری مرتبہ جو خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش ہوئی وہ 1996 میں تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی، اور یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے۔ اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے علامہ جلال الدین سبوتی نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس کی عمارت کو بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس مقام کو تعمیر کیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ قوم عمالقہ کی عمارت قبیلہ جرم نے اس عمارت کو بنایا۔ قریش کے مورے سے علی قیس بن کلاب کی تعمیر، قریش کی تعمیر جس میں خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی جانب بنایا۔ عبد الملک بن مروان اموری کے ظالم حکمران حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت علامہ حلبی علیہ السلام نے اپنی سیرت میں لکھا ہے، نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر صرف 3 مرتبہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دنوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر جو قریش کی زمانہ تعمیر کے 42 سال بعد ہوئی۔ حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیر کے بارے میں علامہ حبلہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت معمولی
ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ دوستو اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے دروازوں کی تو اس کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کی جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا 1 دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور 1 باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو آج شکل موجود ہے اس میں صرف دروازے ہیں، کھڑکی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے رنگ کی تو ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا رنگ اور سفید رنگ شامل ہیں۔ دوستو خانہ کعبہ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی چابیاں شروع سے ہی ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کی روایتی رکھوالے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور و زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو آپ کو یہ بھی سن کر حیرانگی ہوگی کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی 1 بار ہی سعادت ملتی ہے۔ دوستو اگر لوگوں کا یہ سوال ہوتا کہ حتیم خانہ کعبہ میں کیوں شامل نہیں ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے تو اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اس لیے اونچا رکھا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہے داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ تو دوستو یہ تھے کچھ حقائق جو کہ خانہ کعبہ کے بارے میں تھے۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ تو یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی حدود کے اوپر سے آج تک کوئی جہاز نہیں گزر سکا اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے
या کوئی اور وجہ ہے؟ تو دوستو آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ایک جہاز یا ایک پرندہ گزرا جو کہ جل گیا یا تباہ ہو گیا۔ یاد رہیں یہ باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں مگر ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں؟ تو یاد رہے سعودی حکام اور سعودی ایوییشن نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو بھی عازمین حج جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے کے جایا جاتا ہے اور ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لا کر یہاں چھوڑا جاتا ہے۔ اس کی بڑی اور اہم وجہ یہ ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہے اور بہت سی آیات بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں مشرکین مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کسی بھی مسافر طیارے کو حجاز سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ان مسافروں میں سے کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو، اور یہی وجہ ہے کہ سرزمین حجاز کو دنیا بھر کی تمام ایئر لائنوں کے لیے نو فلائی زون قرار دیا ہے۔ دوسری طرف جن علاقوں میں آئل ریفائنریز موجود ہوتی ہیں وہاں بھی کسی فلائٹ یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ ایک انتہائی اہم جگہ ہے اور جہازوں کو اس کے اوپر یا قریب سے بھی گزرنے نہیں دیا جاتا کہ خدا نخواستہ کوئی مشرکین یا کافر اور دہشت گردی کے عناصر جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد حرام میں لا کر مار دیں۔ سعودی حکومت نے بھی پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی میزائل مار کر وہ جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ سعودی حکومت کی وجہ سے کسی جہاز کو خانہ کعبہ کے اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں سوچا جائے تو جہاں مکہ میں مسلمان عبادت کرتے ہیں اور کوئی جہاز وہاں سے گزرے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا، اور جہازوں کو اوپر سے نہ گزرنے دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو ایک سوال بھی ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے؟ تو یاد رہے زمین ایک بیضوی نما یعنی انڈے نما کی شکل کی ہے اور کسی بھی بیضوی نما چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ اگر زمین فلیٹ ہو تو اس کا سینٹر دریافت کیا جا سکتا ہے لیکن ایک گول چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی بھی گول چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا درمیانی نقطہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے آپ اس کا کوئی یقینی سینٹر نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے اگر یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے تو یہ درست نہیں۔ البتہ زمین کو بنانے کے لیے جو ٹکڑا سب سے پہلے بنایا گیا آج وہ ٹکڑا سعودی عرب کہلاتا ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ثابت کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا زمین پر پہلا گھر، اور زمین پر جو پہلا گھر بنایا جاتا ہے وہ یہی ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور ایک مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کی جو تکریم ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ سے جڑے ان حقائق کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔